رجع كيوم ولدته امه. ماں نے جنا تھا اس وقت ہم پاک و صاف تھے، گناہ کا کوئی بار نہیں تھا، کوئی گناہ کا ہم کو خطرہ نہیں تھا، ہم ہمیشہ جو ہے پاک و صاف تھے. حاجی ایسے لوٹے گا، حاجی ایسے لوٹے گا، لیکن ان شرائط کے ساتھ. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ایک لفظ اور ذکر فرمایا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ رفث نہ کریں، فسق و فجور نہ کریں، بکواس باتیں نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں. اس فسق و فجور میں وہ باتیں بھی آ گئیں، جھوٹ بھی آ گیا، غیبت بھی آ گئی، اور ایران تورانیاں وہاں کی بکواس بھی آ گئی. اور اللہ نے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہ کریں. بڑی قیدیں لگائی ہیں شریعت نے وہاں جا کے. یہ نہیں کہ ہم نے حج کر لیا بڑے پوتر ہو گئے ہیں. ظاہر میں پوتر ہو جائیں گے، باطن سے پوتر ہونے کے لیے، پاک و صاف ہونے کے لیے، ان ارکان کو پورا کرنے کے ساتھ، ان شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے وہاں کی مٹی ہے اس کی قدر کی بھی ہم کو ہدایت دی گئی. وہاں کی گھاس ہے اس کو اکھاڑا نہ جائیں، وہاں جو پرندے ہیں ان کو مارا نہ جائیں، اور بھی دیگر جانور ہیں ان کو چھیڑا نہ جائیں. اس طرح سے وہ تمام شرائط لگا دیے ہیں. جب یہ پورے ہوں گے تو پھر رجع کیوم ولدته امه. فرمایا ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہ کرے حج میں. ایک آدمی اپنے آپ کو برداشت کی، اپنے اندر برداشت کی طاقت تو رکھ رہا ہے، تو دوسرا حاجی اس کو چھیڑے نہیں، یہ بھی ولا جدال میں آ گیا. جان بوجھ کے نہ چھیڑیں، اپنے علاقے کا غصہ یہاں نہ اتاریں، وہاں کا بدلہ یہاں نہ لیں، وہاں کی ٹھسن یہاں نہ لیں. ولا جدال فی الحج. اور آگے اللہ فرماتے ہیں جس بھی بھلائی کو تم کر رہے ہو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. وہاں جا کر کیا نیکیاں کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کیا اذکار پڑھ رہے ہو، کیا معمولات کر رہے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے. اور توشہ اختیار کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ بہترین توشہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بہترین توشہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. قرآن کریم میں جس میں تقویٰ ہو اس کو اللہ کے یہاں سب سے مکرم اور محترم مانا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بڑا مکرم و معزز محترم اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. پرہیزگار ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے متقین کی صفت قرآن کریم میں 2 جگہوں پر نہیں کئی جگہوں پر ذکر فرمائی. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ لوگ متقین ہیں جو اللہ پر دن دیکھتے ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. من میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو چھوڑ دیا، وہ متقی نہیں ہے. باجماعت نماز پڑھنے والا متقی ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تم کثرت سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو.
اس کے متقی ہونے کو سمجھ لو. تو فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں, وقت پر ادا کرتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں, وہ متقی ہیں. اور خرچ کہاں کیا جائے, کیسے کیا جائے اور کس وقت کیا جائے؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء. پہلے تو مومنوں کو اس کے اوپر والی آیت میں اللہ کی مغفرت کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف اور پھر جنت کی چوڑائی کو بتلایا. ارضها السماوات والارض, آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے اتنا جو ہے اتنی بڑی جنت ہے. آگے فرمایا اعدت للمتقین, جنت بھی متقیوں کے لیے بنائی گئی. پھر اللہ نے آگے متقین کی تعریف اس جگہ یوں کی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی, غمی میں بھی, پریشانی میں بھی. اور جب اللہ کی طرف سے ان کو بڑے پیمانے پہ انعامات ہوتے ہیں اس وقت بھی خوشحالی ہے, تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اور آگے ایک صفت جو بہت ہی ضروری ہے دور حاضر میں, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جانا سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات, غصے پر کنٹرول. دوسری جگہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ تو متحیر ہو گئے. حضور ہی نے جواب دیا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائیں. اور غصے پر کیسے قابو پائیں؟ مثال کے طور پہ کوئی ہم سے بڑا, ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم کو جو ہے وہ زمین پر گرا سکتا ہے, ہماری ہجو کر سکتا ہے, ہم اس کے انڈر میں چلنے والے ہیں, اور پھر غصہ آ جائے اور کنٹرول کرنا, یہ والکاظمین الغیظ میں داخل. ہم سے ماتحت جو ہمارے انڈر میں ہیں, جن کے اوپر ہم غصہ اتار سکتے ہیں, جیسے کہ اسکول کے ٹیچرز, مکاتب کے اساتذہ, یہ ان کے ماتحت جو بچے ہیں ان پر غصہ نہ کریں. والدین جو ہیں اپنے بچوں پر بالکل بھی غصہ نہ کریں, اس طرح کا کہ ہڈی توڑ دیں, کہیں سر پھوڑ دیں. اور سیٹ حضرات جو ہیں اپنے نوکروں پر غصہ نہ کریں. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جائیں. کیا ملے گا غصے کو پینے پر؟ حدیث میں دوسری جگہ فرمایا من کظم غیظا, جس نے اپنے غصے کو پی لیا. کیسے پیا جائے؟ اللہ والوں نے بھی بتایا, حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. جب آپ غصے میں ہو جائیں, لال پیلے ہو جائیں, کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں, اور لیٹنے کے بعد بھی قدرت نہ ہو تو پھر وضو کر لیں. وضو سے جسم کی حرارت ختم ہو جاتی ہے, اور غصے کی وجہ سے آنے والی حرارت یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور شیطان جہنم سے تو نکل کے آیا ہے. آگ سے بنی ہوئی چیز ہے شیطان. تو کیا ملے گا غصہ پی جانے پر؟ یہ بات چل رہی تھی. غصہ پی جانے پر حدیث میں یوں فرمایا کل میدان محشر میں پوری دنیا کے لوگ ہوں گے, صرف ہندوستان کے نہیں, صرف بمبئی کے نہیں, صرف ممبرا کے نہیں, پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا کے لوگ ہوں گے. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جوان بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, علماء ہوں گے, صلحاء اولیاء ہوں گے, اور انبیاء بھی ہوں گے. ایک طرف کفار و مشرکین و منافق بھی ہوں گے, اور دوسری طرف دوسری مخلوق جنات بھی ہوگی. پوری دنیا کے لوگ ہوں گے علی رؤوس الخلائق, پوری دنیا کے لوگ ہوں گے, اور ان کے سامنے اللہ اعلان کریں گے
اے غصہ پی جانے والے یہاں آ جا، اور مختلف ہوئے اس کے سامنے چھوڑ دی جائیں گے، جو پسند ہو اس کو لے لے۔ یہ انعام ہے غصہ ختم کرنے کا اور غصہ پی جانے کا، جو چاہے لے لے، اس میں سے جو پسند آتی ہو وہ قبول کر لیں۔ اب بتاؤ غصہ کریں گے؟ جب ایسے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر تو کبھی نمک کم ہو جائے تب بھی غصہ ختم، کبھی نمک گھر میں زیادہ ہو جائے تو بیوی کا ستکار ختم۔ ہمارا سلوک مومنانہ سلوک ہونا چاہیے۔ مومن کا سلوک مومن کی شان کے برابر ہوتا ہے۔ خیر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، خادم تھا۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگا رہا تھا تو تھوڑا سا سالن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان پر اور کپڑے پر گر گیا۔ غصے میں یوں دیکھنا شروع کیا۔ خادم پڑھا لکھا تھا، اس زمانے کے خادم بھی ہوا کرتے تھے، وہ علم حدیث پڑھ لیتے تھے، علم قرآن پڑھ لیتے تھے۔ جب دیکھا کہ امام حسن غصے میں ہیں تو کہنے لگا والکاظمین الغیظ، آیت پڑھی اوپر سے۔ تو امام حسن نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، بڑا ہوشیار تھا۔ آگے کہنا والعافین عن الناس، امام حسن نے اسے آزاد کر دیا، چلا جا، میں نے تجھے آزاد کر لیا۔ تو بات ہماری حج کے عنوان پہ چل رہی تھی اور متقین کے صفات بیان کرنے تھے، اس لیے اس طرف بات آئی۔ تو حاجی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو حدیث اور قرآن میں ذکر فرمائیں، گالی گلوچ نہ ہو، رفث نہ ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہیں عورتوں کو بھی اپنے نقاب کو کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہاں حاجی کا امتحان ہے، حاجی کی نظر کا امتحان ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کتابوں کے ذریعے سے، علماء کی مجالس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح حج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مقام کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔